شرکائے محفل جناب فرت عباس صاحب، جناب فاروق احمد سلیم صاحب اور جناب جز الحق چودھری صاحب، 140 کے اسٹاف ممبران، یہ تقریب آپ کی فرت صاحب سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو وقت انہوں نے 140 میں گزارا آپ لوگوں کے ساتھ، جیسے ہمارے محترم بھی بتا رہے تھے، سنگ و خشت اور ہوتے ہیں اور انسانی جذبات اور ہوتے ہیں۔ تو سنگ و خشت بول کر گواہی نہیں دے سکتے، انسان بول کر گواہی نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی اعمال سے، آپ گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے آپس میں کس باہمی ربط سے کام کیا اور کیسی وہ محبت تھی جو فرت صاحب کی طرف سے آپ کو دی گئی بطور سربراہ، اور یہ اس کو رسپانس ہے۔ یقیناً فرت صاحب خوبیوں والے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزت عطا فرمائے۔ جس اسکول میں جائیں گے اس کی خوش بختی ہے، اب ہم کہیں گے کہ اسلامی اسکول کی خوش بختی ہے۔ قدرت شاید تھوڑا سا آپ سے ناراض ہو گئی ہے اس وجہ سے، لیکن پھر بھی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ ایسا سربراہ مقدروں سے ملتا ہے۔ تو 140 میں یہ تشریف لائے، مجھے یاد ہے جب آرڈر آئے تھے تو ہم رستہ بھول کر شادرہ کی طرف چلے گئے، ہم اکٹھے تھے، اتنی خوشی تھی میں آنے کی۔ لیکن سروس میں نا سارا کچھ سلسلہ چلتا ہے۔ آج یہ اپنی مرضی سے چلے گئے، کل کو حکومت نے بھیج دینا تھا، پروموشن ہو جانا، یہ تو چلتا رہتا ہے اور اسی سے انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک ادارے میں کامیابی اچھی بات ہے، قابل فخر ہے، دوسرا ادارہ بنانا، دوسرے طرح کے اسٹاف سے رابطہ رکھنا، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، پھر تیسرا ادارہ ملنا، یہ انسان کا ریکارڈ بنتا جاتا ہے، لوگوں میں اس کا تعارف بڑھتا جاتا ہے۔ ہر انسان کو آخر زندگی کے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں۔ آج فرت صاحب 17ویں میں، کل 18ویں میں ہوں گے، 19ویں میں، 20ویں تک جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو 140 کی یاد میں ہمیشہ رہے گی۔ وہ تجربات جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیے وہ اگلے اسکولوں میں ہوں گے، یہاں سے جو کچھ سیکھا ہوگا آگے اپلائی کریں گے۔ آپ لوگوں نے ایک سربراہ دیکھا، اسی طرح آپ اس سے پہلے بھی سربراہ دیکھ چکے ہیں، بعد میں دیکھا ہے۔ ہر آدمی اپنی خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی شخص دوسرے کی کاپی نہیں ہو سکتا۔ اب انہی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، نوکری ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ کبھی کبھی دریا میں فراوانی ہوتی ہے، کبھی خشک بھی ہو جاتا ہے، سیلاب سے بھی نپٹنا پڑتا ہے، خشک سالی بھی دیکھنی پڑتی ہے، باہر کا موسم بھی آتا ہے۔ تو زندگی کے تمام مراحل اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک سیزن دیکھا جو آپ کے لیے قابل فخر ہے۔ فرت صاحب نے بہت اچھا اسکول دیکھا، دونوں کے لیے بہت اچھی ٹیم تھی، اب نہیں رہی، لیکن آپ لوگوں نے اسے بہت اچھے طریقے سے یادگار بنایا۔ محکمہ تعلیم میں ایسی دعوتیں، ایسی تقاریب کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو دوسرے ضلع میں بتا رہے تھے آگے تقریب کی ہے، پتہ نہیں ضلع ملتان ہے، یہ ملتان ہے۔ اچھا، میں نے کہا شاید خانے وال میں ہی ہے۔ آپ کا ضلع ہے۔ ہاں جی بالکل سر، نے کب نام کیا۔ انسان کی پہچان اس کے اپنے رویے اور اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ فرت صاحب آپ کے ماسٹر نہیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی تقریب کرنے کی، مثال۔ اسی طرح سے جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہی آپ کے لیے قابل فخر ہے۔ ابھی نا بس ایسے نہ ہونے والی بات ایسے کر دوں، اب میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں پرنسپل 136-15 ہے، ڈی او شپ میرے لیے اس وقت فخر کی کوئی بات نہیں۔ اگر سیٹ ہی ہماری پہچان ہے تو پھر آج تو مجھے آپ کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں ہر جگہ تعارف یہی کراؤں گا میں ڈی او سیکنڈری، تو جب ڈی او سیکنڈری نہیں ہوں میں، اب میں اس پہ عزت محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے پرنسپل 135 بلائیں، یہی قابل، ہمارا تعارف اصل ہی تو قابل فخر ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر جاتے ہیں، فلاں میں اب ٹیچر ہے یار، کمال ہے، میں اب بھی ٹیچر ہی ہوں۔ محکمہ تعلیم میں 20واں مل جائے تو ٹیچر ہی ہوتا ہے، اپنا تعارف بتاؤ، ٹیچر کرانے سے کوئی عزت گھٹ نہیں جاتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ڈی او بن کے ایس سی او بن کے کوئی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔
عزت میں اضافہ آپ کے کردار سے ہوتا ہے، آپ کے رویے سے ہوتا ہے. جو آپ دیتے ہیں تو وہ کل کو آپ واپس ملنا ہوتا ہے. تو اچھا دیں تاکہ اچھا ملے. عہدے ہیں، یہ چیزیں ہیں، جوانی ہے، آنی اور جانی. عہدے بھی آنے اور جانے، صحت بھی آنی اور جانی، سب کچھ ایسے ہی ہے نا. ایک دن انسان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی یاد تو نہیں ختم ہوتی. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صدیوں سے فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن دنیا نے یاد کرتی. کیا وہ موجود ہے؟ ان کا کوئی عہدہ تھا؟ نہیں. ان لوگوں سے پیار ہے، ان لوگوں کی جو خدمت ہے انہوں نے کی، خواہ کسی میدان میں کی ہو، وہ دنیا آج یاد رکھتی. تو یہی بات ہے کہ ہم مذاق کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ کہ یار وہ آپ نے ٹینٹ خریدا ہوا ہے. میرا مذاق تھا نا. اب آپ مجھے لگتا ہے ٹینٹ چھوڑ کے آپ نے خرید لیا. مجھے محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے ٹینٹ سے ترقی کر لیا، موٹر خرید لی ہے، اتنی دور آئے ہیں، یا یہ مہربانی آپ لوگوں نے ہماری وجہ سے کی ہے تو اس کے لیے ہم ذاتی طور پر شکر گزار ہیں. اور اگر ویسے آئے ہیں یا ہوٹل خرید لیا ہے، بچوں کو لے کے ادھر آ جائے گا، ہمارا اپنا ہوٹل ہے. دونوں چیزوں کی بات ہے. تو سنجیدگی سے بات ہو گئی ہے، کافی ساری مذاق میں نے سنا دیا آپ کو. بہرحال اس تقریب میں شریک ہونا ہمارے لیے باعث عزت ہے. فرض صاحب کی کوئی بھی تقریب یہ ہمارے بہت پیارے ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں. اللہ جیسے سلامتی میں رکھے. ہاں تو ابھی پچھلے دن انہوں نے خبر لگائی تھی، وہ خبر پہ گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا. اس میں نے ان سے گزارش کی تھی میرا عہدہ پرنسپل 135/16 لکھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خبر میں، وہ عہدہ میرا وہی تھا. تو اس لیے یہ آپ لوگوں سے ہے. باقی ہنستے رہیے، کھیلتے رہیے، کوئی بات نہیں. زندگی میں کئی ہیڈ آئیں گے، آپ کے تبادلے بھی ہوں گے، آگے جائیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ذاتی محبت ہے وہ قائم رہے گی. آپ کی جو صاحب کی ہے، صاحب بھی آپ کے ساتھ ہے. ادارے بدلتے رہتے ہیں. ہم نے جب سروس شروع کی تھی، آج اس ادارے میں تو نہیں ہے. یہاں سروس شروع کی تھی میں نے، تو وہاں تو نہیں ہوں میں، کوئی بھی وہاں نہیں رہا ہے، جہاز صاحب بھی وہاں نہیں ہے، فاروق صاحب. آپ بھی اگر دیکھیں جو سر تقریر فرما رہے تھے، یہ بھی دیکھیں تو انہوں نے کتنے ادارے بدلے ہوئے. حالات بدلوا دیتے ہیں، ترقی ہو جاتی ہے، ٹرانسفرز ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہنستے رہیے، کھیلتے رہیے. نظم ایک سنانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں وہ مجھے چونکہ اچانک آنا پڑا تو میں نیٹ سے نکال نہ پایا. دیکھتے ہیں مجھے آ جاتی ہیں تو نظر. ہاں یہ سر وہ نا آپ نے وابستگی کا ذکر کیا تھا، اس سے میرے ذہن میں آیا. آپ نے وابستگی کا لفظ بولا تھا، ان سے یاد ہے وابستہ. بس وہ وہیں سے تھا، وہ لفظ ہی میرے پکڑا تھا. اور اسی وقت میرے ذہن میں فیض کی ایک نظم آئی جس کے 3 یا 4 مصرے ایسے ہیں جو ہر وقت میری زبان پر رہتے ہیں. وہ بھی چلو بائی چانس دونوں باتیں ہو جائیں گی. تھوڑا سا حصہ سناؤں گا، زیادہ نہیں. آپ یاد کریں گے آپ نے جو کہا تھا. آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا، جس کی الفت میں بلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا فسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس مدوش جوانی نے عنایت کی ہے. کارواں گزرے ہیں جس سے اسی رانائی کے، جس کی ناکوں نے بے سود عبادت کی ہے. عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و حرما کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مسائل کو سمجھنا سیکھا، سرداہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. بس یہ آپ سے متعلق تھا تو میں نے اس کو سنا دیا. ساری خوبیاں آ گئی. ہاں میں نے بس اس میں سے کچھ ایڈیٹنگ بھی کی ہے. حسن بھی آ گیا اور آج بھی آ گیا. ہاں 2-3 مصرے وہ جو تھے میں وہ علیحدہ سے سناتا ہوں آپ کو، اس میں نہیں ہے، کہیں اور تھے. تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہ. تنہائی ہے نا سر. کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہ، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں. جب آپ کو فرض صاحب کی یاد آئے دست صبا کو آنکھوں سے لگائیں، جب رات کو یاد آئے تو مہتاب کی طرف ایسے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.
बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं और आप फोटो बंद करना या आ लेना सर